وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ کسی مجلس میں انجانے میں کسی کی غیبت ہو گئی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی گمبھیر اور خطرناک مسئلہ ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ بتاؤ غیبت کیا ہے؟ تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جو اسے ناپسند ہے۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے رسول بتائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو؟ قال ان کان فیہ ما تقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو اگر اس کے اندر ہے فقد اغتبتہ، تب تو تم نے غیبت کی ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں تو تم تو الزام اور بہتان سے کام لے رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2589۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت خطرناک ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 2449 نمبر کی روایت ہے، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، اگر کسی نے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے چاہے اس کے عزت و آبرو کے سلسلے میں یا کسی بھی اعتبار سے ظلم کیا ہے تو آج کے آج اس سے معافی تلافی کر لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، قبل اس کے کہ نہ دینار ہوگا اور نہ درہم ہوگا۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر ظالم کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس سے لے کر مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں کو ظالم کے اوپر تھوپ دیا جائے گا۔ تو اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے، اور غیبت، ظلم، زیادتی، الزام تراشی بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے غیبت سے۔ عن عائشہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حسبک من صفیہ کذا و کذا، صفیہ اتنی اور اتنی ہے۔ راوی کا بیان ہے تعنی قصیرتن، کہ صفیہ تو چھوٹی سی ہے۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر سمندر کے پانی میں بھی اسے ملا دیا جائے تو اس کی بدبو سے سمندر کا پانی بھی بدبو دار ہو جائے۔ ابو داؤد 4875، ترمذی 2502۔
معلوم یہ ہوا کہ یہ غیبت بہت ہی خطرناک گناہ اور پاپ ہے، پاپ۔ اب جہاں تک کفارے کی بات ہے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی شرمندگی اور ندامت کا رب کائنات کے پاس اظہار کرنا چاہیے۔ ممکن ہو سکے تو اس کو اجازت دی جائے کہ بھائی میں نے ایک مجلس میں آپ کا ایسے ایسے ذکر کر دیا ہے، آپ معاف کر دیں۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو مجاہد بن جبر کا بیان ہے، کفارۃ اکلک لحم اخیک ان تثنی علیہ وتدعو لہ بخیر۔ کہتے ہیں مجاہد سے پوچھا گیا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ کہا کہ اپنے بھائی کے گوشت کھانے کا کفارہ یہ ہے کہ اس کی جس طرح سے برائی کی ہو اس طرح سے اس کی تعریف کر دو اور اس کے لیے دعائے خیر کرو۔ یہ ذم الغیبہ والنمیمہ لابن ابی الدنیا صفحہ نمبر 46 ہے اور روایت نمبر 156 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے ندامت اور شرمندگی کا بارگاہ الہی میں اظہار کرنا چاہیے، اور ممکن ہو تو جس کی غیبت کیا ہے اسے معافی تلافی کر لے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کر دے، اس کی تعریف کر دے، جس طرح سے اس کی برائی بیان کیا اس طرح سے اس کی تعریف بھی کر دے، دعائے خیر بھی دے دے۔